Some of the promises weren't kept. کچھ ممالک اور غیر ملکی تنظیموں نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، تاہم 15 سال بعد اب زیادہ تر لوگ بہتر حالات میں ہیں۔ وہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں اب ان کے مکانات دگنے سائز کے ہیں، کیونکہ زلزلے کے بعد انہیں حکومت، NGOs اور اقوام متحدہ کے کچھ اداروں کی طرف سے رقوم ملی تھی۔ تو یہاں بہت زیادہ تعمیر نو ہوئی ہے اور ہم کئی سالوں سے اس کا حصہ ہیں۔ ہم نے چند سکول دوبارہ تعمیر کیے ہیں اور بعض دیہی علاقوں میں صحت کے مراکز بھی قائم کیے ہیں۔ بعض جگہوں پر جیسے بالاکوٹ میں کچھ ریڈ زون ہیں، وہاں دوبارہ تعمیر کو مناسب نہیں سمجھا گیا اور ایک نیا بالاکوٹ بسانے کی کوشش کی گئی، لیکن کئی لوگ اپنی زمینیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس لیے صورتحال کچھ مبہم ہے، لیکن مجموعی طور پر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی حالت میں بہتری آئی ہے۔ آپ نے چیلنجز کے بارے میں بات کی، آپ نے زمین کے حصول کے مسئلے کے بارے میں بات کی ہے۔ جب آپ دور دراز علاقوں میں حکومت اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے تو اور کیا بڑے چیلنجز تھے جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ Well, always raising enough funds to. جی، کام جاری رکھنے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا ہمیشہ ایک بڑا چیلنج تھا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ زلزلے کے 1 سال سے بھی کم عرصے کے بعد اس زلزلے سے متعلق خبریں آنا بند ہو گئیں۔ طویل مدتی تعمیر نو پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ پھر اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں دور دراز کے علاقوں میں پہنچنا بہت مشکل تھا، تو وہاں پہنچنے میں وقت زیادہ لگتا تھا۔ ہم مقامی جیپ استعمال کرتے تھے اور مقامی لوگ سڑکوں کو بہتر جانتے تھے، تو گاڑیوں کی مرمت پر اٹھنے والے اخراجات، یہ سبھی چیلنجز تھے جن کا سامنا ہمیں پہاڑی علاقوں میں کرنا پڑا۔ لینڈ سلائیڈنگ بھی مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر لوگوں میں غربت بہت زیادہ تھی۔ تاہم ہمیں لائن آف کنٹرول کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے بیچ تناؤ کے باعث اپنے کام میں کبھی مسئلہ نہیں ہوا۔ Tell us a little bit about your personal struggle after the earthquake in 2000. آپ نے 2005 کے زلزلے کے بعد پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ I had experience with the Hurricane Katrina. جن لوگوں کے ساتھ میں نے قیام کیا اور کام کیا، انہوں نے مجھے پاکستان میں رکنے کو کہا۔ امریکی ڈاکٹرز نے جو مدد کے لیے پاکستان آئے تھے، انہوں نے یہاں رکنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے گھر سے آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ کے باوجود، یہاں تک کہ جب پاکستان میں غیر سرکاری تنظیموں پر عدم اعتماد کی فضا تھی، تب بھی ہم AJK، سوات، اندرون سندھ اور شمالی وزیرستان جیسے علاقوں میں کام کر رہے تھے، اور جہاں بھی ہم نے کام کیا وہاں لوگوں نے ہم سے کہا کہ مہربانی سے آپ واپس آ جائیں۔ تو ہم بہت خوش قسمت محسوس کرتے ہیں، لیکن میں پاکستانی عوام کی محبت کی وجہ سے یہاں ہوں۔ پاکستانی بہت مہمان نواز ہیں۔ اب پاکستان میں میری بیوی بھی ہیں، تو میری زندگی ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جڑ گئی ہے۔ I also have a wife in Pakistan, so now my life is tied to Pakistan forever.